سورہ بقرہ کی 265ویں آیت سے اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی اللہ ہے۔ وہ پیار بھری باتیں ہیں اللہ کی اپنے حبیب سے، جس کے بعد باتیں کرنا ہی چھوڑ دیں۔ وہ خالق لم یزل قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، میں تمہیں مثال دیتا ہوں اس جنت کی جو ٹیلے پر ہے۔ پھر خالق فرماتا ہے وہاں وہ جو جنت ٹیلے پر ہے نا، وہاں بڑے زور کی برسات ہوئی، اور وہ جو جنت تھی نا اس نے دگنے دگنے پھل دیے۔ خالق ارشاد فرماتا ہے وہاں بڑے زور کی برسات ہوئی اور اس جنت نے دگنے دگنے پھل دیے۔ وہ خالق فرماتے ہیں دنیا والوں میں تمہیں بتاتا چلوں، اگر وہاں وہ زور کی برسات نہ بھی ہوتی نا تو اسے جنت بنانے کے لیے پھوار ہی کافی تھی۔ مفسرین کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھیں وہ جنت کون سی ہے جو ٹیلے پر واقع ہے؟ کربلا معلیٰ جا کے دیکھیے گا، امام حسین علیہ السلام کی مرکز مبارک پہ یہ جملے نقش بلکہ حدیث درج ہے کہ حسین علیہ السلام کی قبر جنت کے ٹیلے پر واقع ہے۔ جنت وہ ہے حسین علیہ السلام کی قبر۔ اللہ فرما رہے دنیا والوں میں تمہیں بتاتا چلوں، کتب اہل بیت میں سے یہی تو ملا ہے کہ شہدائے کربلا کے خون کی بارش نے اسے جنت بنایا۔ خالق فرماتا ہے یہ بارش نہ ہوتی تو اصغر کے خون کی پھوار ہی کافی تھی۔ قرآن کی روح سے اللہ نے 71 کے خون کا وزن ایک طرف کیا ہے، اصغر کی محنت کا وزن ایک طرف کیا ہے۔ 71 نے جنگ لڑی ہے، اصغر نے جنگ جیتی ہے۔ سوار دوش رسول کے ہاتھوں پہ سوار ہو کر نہج الخطیب نہج البلاغہ کا پوتا جنگ جیتنے کے لیے میدان میں صرف مسکرانے آیا تھا۔ کائنات آدم و عالم میں تاریخ حرب و ضرب میں واحد گھرانہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جہاں دشمن کو کئی زاویوں سے شکست دی جاتی ہے۔ کبھی یہاں دشمن کو تلوار سے ہرایا جاتا ہے، کبھی کردار سے ہرایا جاتا ہے، کبھی گفتار سے ہرایا جاتا ہے۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جو ویلیو تلوار کی ہے وہی ویلیو قلم کی ہے، جو امپورٹنس ضرب و حرب کی ہے وہی امپورٹنس گفتار و کردار کی ہے۔ خیبر فتح ہوا ہے تلوار کے زور پہ، مباہلہ جیتا گیا ہے کردار کے زور پہ، مدینہ فتح ہوا گفتار کے زور پہ، لیکن کائنات آدم و عالم میں واحد جنگجو ہے علی اصغر جس نے یہ تینوں کام نہیں کیے۔ وہ کائنات آدم و عالم کی سب سے مشکل جنگ کے سب سے مشکل مرحلے میں آیا اور ایک ادا سے جنگ جیت کے لے گیا۔ خیبر فتح ہوا تھا شجاعت کے زور پہ، مباہلہ فتح ہوا تھا صداقت کے زور پہ، مدینہ فتح ہوا تھا نہج بلاغت کے زور پہ، اور واحد جنگ ہے کربلا جو فتح ہوئی ایک ننھی سی مسکراہٹ کے زور پہ۔ 6 ماہ ظاہری زندگی ہے شہزادے کی، تاریخ میں ذکر صرف 2 دنوں کا ہے، ایک 28 رجب مدینہ سے نکلتے وقت، ایک 10 محرم کے دن۔ ان 2 دنوں پر تاریخ آدم و عالم میں ہزارہ کتابیں لکھی گئی۔ 6 ماہ کی زندگی، ذکر صرف 2 دنوں کا، 28 رجب میدان کربلا، اور بہادر اتنا تھا کہ عباس کے بھی بعد میدان میں گیا۔ یا میرے مولا حسین، یہ ظاہراً 6 ماہ کا بچہ آپ عباس کے بعد میدان میں لے کے جا رہے ہیں، مولا ایسا کیوں؟ فرمایا یہ بھی دیکھا ہے نا کہ یہ بچہ ہے، یہ جو میں بات کروں نا مولا سے، اسے علماء کی زبان میں زبان حال کہتے ہیں، یہ منع نہیں ہے، گو کہ ایسا نہیں ہوا اسے زبان، مولا یہ بچہ لے کے جا رہے ہیں اور میں قربان ہوا۔ فرمایا یہ بھی دیکھا ہے نا کہ یہ بچہ ہے، مولا دیکھا ہے، فرمایا یہ بھی دیکھنا کہ یہ علی ہے۔ بے شک یہ کم سن نظر آتا ہے لیکن زور تباہ وہی خیبر شکن والا ہے، بے شک ہے چھوٹا لیکن علی، تم نے میرے بابا کا فرمان نہیں سنا، کبھی کبھی قرآن بھی نقطے میں سمٹ جاتا ہے۔ مولا وہ بات تو ہے لیکن دنیا بچپنے پہ اعتبار ہی نہیں کرتی، بچپنا تو بات کی بات، یہ تو شیرخواری کی عمر ہے۔ مولا آپ میدان آخر لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ مولا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ مولا یہ ہے تو کمزور، فرمائے یاد رکھنا جو علی ہوتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا، نہ وہ پہلا علی کمزور تھا نہ یہ علی کمزور، میرے مولا وہ تو امام تھے، مولا وہ تو امام تھے، مولا وہ تو امام تھے۔ فرمایا اگر میرے بابا علی نے صرف جھولے میں قرآن پڑھا ہوتا نا پھر بھی دنیا کو علم ہو جاتا کہ وہ امام تھے، لیکن 3 دن کے ظاہری علی نے جھولے میں کسی کے منہ پہ ایسا تماچا مارا تھا اور وہ تماچا مار کے بتایا تھا علی جب بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا، علی جہاں بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا، علی جیسا بھی ہو علی کمزور نہیں ہوتا ہو۔ جب 3 دن کا علی ابو جہل کے منہ پہ تماچا مار کے بھگا سکتا ہے
پھر 6 ماہ کا علی بھی 9 لاکھ کو ہرا سکتا ہے. 9 لاکھ کو رولا.